آپ کے اتنے ان سے ڈفرینٹ چیزوں پہ جو ہے وہ بات ہے کہ یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، جو پہلے مختار قومی موومنٹ چلاتے تھے آپ جب نہیں تھے، تو آپ اب کیوں ان کے ساتھ مرچ ہو گئے؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایم کیو ایم کا نیم الوطن نہیں ہے. اس نے گراس روٹ پہ کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی، صرف اپر مڈل کلاس کے بھرتی کر لیے کچھ لیڈر، نیچے کنیکٹ. میں پی ٹی آئی کی فاروق بھائی نہیں، بات میں اس لیے نہیں کر کہہ رہا رہا ہوں کہ اگر یا تو پی ٹی آئی ایم کیو ایم کی تنظیم، نیٹ ورک، محلہ، گلیوں میں ریپلیس کر چکی ہوتی ہے، کسی اور نے ایم کیو ایم کی طرز پر کوئی کام نہیں کیا. میں اس کی نہیں، فاروق سن لے بھائی پوری بات. جماعت اسلامی بھی اس طرح ایم کیو ایم کو ریپلیس نہیں کر سکتی. اچھا، میں اکیلا بھی سولو فلائٹ پہ جا کر بھی تمام 100% ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا. چاہے کتنا ہی میرا موقف صحیح ہو، ایم کیو ایم کتنی ہی غلطیاں کرے، کتنی اس کی پرفارمنس نہ ہو، ڈیلیور نہ کرے، پھر بھی ایم کیو ایم ایک پارٹی ہے جس کی ہسٹری اور لیگیسی اور ایک پتنگ کا نشان. آپ سمجھ گئے؟ حقیقت ہے. اور ایک آرگنائزیشن پھر بھی ہے. حقیقت ہے. تو میں جتنا بھی مصطفیٰ بھائی نے بھی کیا، وہ بھی جو کچھ انہوں نے کیا، ان کا نیریٹو بھی جیسا تھا، انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں، فار آل آف اس، می اینڈ مصطفیٰ بھائی واز ٹو گو بیک ان دا پارٹی اینڈ ٹیک اے چانس فار آر. مصطفیٰ بھائی نے تو اپنی ایک سیاسی پارٹی بنا لی تھی، پی ایس پی جس کا نام تھا، وہ اب مرج ہو گئی. تو مصطفیٰ بھائی ایک الگ روڈ پہ چلے گئے نا، آپ تو مطلب اس کی سروس روڈ پہ تھے. میرا ایک پریشر ایم کیو ایم کی. ہاں، پریشر، کیونکہ مصطفیٰ بھائی کی تو ایک الگ پارٹی بن گئی نا، وہ تو چلیں ایک سائڈ پہ ہو گئے. آپ ایم کیو ایم سے تھے بھی سروس روڈ پہ تھے، وہ مین روڈ پہ تھے، آپ سروس اور نہیں بھی تھے. میں نے نام نہیں چھوڑا ایم کیو ایم، میں نے جھنڈے کے کلر نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے نا. آپ بھی ایک پارٹی بنا رہے تھے اپنی غالباً. تھا کہ بحال کرنی ہے مجھے ایم کیو ایم، اور میرے خیال میں بحال کس سینس میں؟ ریئلائزیشن کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تقسیم ہو کر، منتشر ہو کر. میرے آپ کے درمیان کے اختلاف شاید ہماری انا کا اختلاف ہو سکتا ہے، شاید کچھ موقف پر ہم بہت زیادہ سخت گیر ہیں. 2 سال سے میں نے تو کہنا شروع کر دیا لچک پیدا کرو، ٹھیک ہے نا، ورنہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اور بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ بٹھا دیے جاؤ. میں تو یہ ساری باتیں کھل کر سارے انٹرویوز میں کہتا تھا بھائی. اور میرے خیال میں اسی لیے میرا جانا کہ میں نے نئی پارٹی نہیں بنائی، میرا جانا کوشش کی آپ نے کبھی پارٹی بنانے کی اپنی الگ سے؟ نہیں کوشش کی. کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر بنائیں گے تو لوگ آپ کے تو فائدہ بھی نہیں تھا، اگر آپ بنا بھی لیتے آپ ابھی مرچ ہو جاتے. وہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس شاید پولیٹیکل پروڈنس یا وزڈم شاید میرے دوسرے ساتھیوں سے، میرا خیال اب تک ثابت ہو رہی کہ شاید تھوڑی سی بہتری یا زیادہ ہے، یا میرا ایکسپیرینس ایکسپوجر زیادہ. اگر دیکھیں میرا جس طرح یہ کیمرے پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، آپ والے کیمرے پہ، اس کا اور میرا مائنڈ سیٹ ملتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا. ابھی جو آپ جواب دے رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا مائنڈ سیٹ ابھی نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں مل رہا، تھوڑا سا بھی نہیں مل رہا. تو آپ ان کے ساتھ مرج کیوں ہوئے؟ آپ نے ان کے ساتھ کیوں ایکسیپٹ کیا کہ میں آپ کے ساتھ کام کر لوں گا؟ کوئی معاہدہ ہوا ہوگا نا. ایسا نہیں یار، اس کو اتنا اوور سمپلیفائی نہ کرو. بات یہ ہے کہ میرا مائنڈ سیٹ ان غلطیوں سے نہیں ملتا، اس بگاڑ سے نہیں ملتا، اس خرابی سے نہیں ملتا، ورنہ ایم کیو ایم کی میجورٹی جو ہے ان کی کریڈینشل پر، ان کی ایکسیپٹیبلٹی پر، ان کی آئیڈیالوجی پر، ان کے منشور پر، ان کے نشان پر، ان کے جھنڈے کے رنگ پر میرا کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں. فیصلوں سے ہے آپ کے، کافی فیصلوں سے تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ شروع وقت سے سپورٹ کر رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے یہ بات بھی نکلوائی. میں پہلے دن 11 جنوری کو میں اور مصطفیٰ بھائی جب انٹر ہوتے ہیں پارٹی میں 11 جنوری کو، اور ہم تینوں پریس کانفرنس، خالد بھائی، پھر مصطفیٰ، پھر میں